بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ ناظرین، جس پریس کانفرنس کا امریکہ سمیت دنیا بھر میں انتظار تھا وہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے کر دی۔ جیتے ہوئے تحریک انصاف کے امیدواروں کو کس نے اور کس کے کہنے پر ہروایا، کون کون اس میں ملوث ہے؟ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے تہلکہ خیز انکشافات نے ملکی سیاست میں ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ 13 فروری کو امریکہ کا ویزا لگنے کے بعد کمشنر صاحب کا مردہ ضمیر جاگ گیا۔ کیسے جاگا ان کا ضمیر؟ ان کے ضمیر کو کس نے کیا بیدار؟ کہتے ہیں میں نے جو ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، مجھے نیند نہیں آتی، میں عزت سے مرنا چاہتا ہوں۔ اس سازش میں تمام کرداروں کو میرے ساتھ شہر کے چوراہے پر لٹکا کر سزا دی جائے۔ جنہوں نے عام انتخابات میں سنگین بے ضابطگیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دے کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ لیاقت چٹھا CSP آفیسر نہیں بلکہ یہ ایک رینکر افسر تھا۔ لیاقت چٹھا نائب تحصیلدار بھرتی ہوئے۔ عثمان بزدار کے دور حکومت میں یہ ڈیرہ غازی خان میں طویل عرصہ تک کمشنر تعینات رہے۔ کمشنر راولپنڈی 13 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ الیکشن کے 10 روز بعد آخر اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لیاقت چٹھا نے کہا کہ 13 سیٹوں پر تحریک انصاف کے امیدوار جو کہ 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا، ان کے بیلٹ پیپر پر جعلی مہریں لگائی، ان کے ووٹ مسترد ہوئے، دوسرے امیدوار کے بیلٹ پیپر پر ٹھپے لگائے جس سے وہ جیت گئے۔ لیاقت چٹھا نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس سارے کھیل میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ ایک طرف کمشنر صاحب نے تمام ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پر بھی الزامات لگا دیے۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی چھان بین کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو ROs اور DROs کے بیانات ریکارڈ کرے گی۔ اس سارے معاملہ میں کون سچا کون جھوٹا، کمیٹی سارے حقائق سامنے لائے گی۔ کمشنر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں آج نماز فجر کے لیے اٹھا، سوچا اپنی زندگی ختم کر دوں۔ سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں حرام موت نہیں مروں گا، میں دھاندلی میں شامل تمام کرداروں کو ایکسپوز کروں گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی جو بہو ہے وہ برطانوی شہری ہے اور لندن میں تحریک انصاف کے ہونے والے مظاہروں میں وہ پیش رہتی ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے بعد چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بھی میدان میں آ گئے۔ لیاقت چٹھا کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی اس تمام الزامات کے ثبوت بھی پیش کریں۔ جب میں نے ان کی رہائش گاہ کے باہر ان سے یہ پوچھا کہ آپ پر اتنا بڑا الزام ہے، آپ اس پر کیا کہتے ہیں، تو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھ پر الزام کوئی نئی بات نہیں۔ ناظرین، اس سارے واقعہ میں بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ کمشنر راولپنڈی انہی کے اعلی کار تھے، انہی کے کہنے پر یہ سارا کھیل رچایا گیا۔ راولپنڈی سے مسلم لیگ رہنما حنیف عباسی نے کہا کہ یہ میرے ملک کے خلاف اغیار کی سازش ہے، ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی ایک عالمی سازش ہے، اس کی تحقیقات ہونا چاہیے، اس سازش کے پیچھے تمام چہروں کو بے نقاب کیا جائے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ دوسری جانب سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر اور کمشنر راولپنڈی کے درینہ دوست رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ذہنی مریض بھی ہے، وہ اپنے گھر اور فیملی کے کچھ معاملات میں الجھا ہوا ہے، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتا، مجھے فون کر دیا کرتا، میرے پاس آیا کرتا، لیکن یہ اچانک سے اتنی بڑی بات، اتنا ہنگامہ کیوں کیا؟ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے تمام دماغی ٹیسٹ کروائے جائیں، اگر یہ درست ہیں تو کمشنر راولپنڈی کو بطور گواہ اس میں پیش کیا جائے۔
लियाकत चड्ढा के साहबजादे की गुज़िश्ता दिनों लाहौर में एक शादी की बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। शादी की इस तकरीब में रियल एस्टेट किंग और तहरीक इंसाफ पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार असलम इकबाल ने तमाम अखराजात बर्दाश्त किए। लियाकत चड्ढा ने कहा कि मेरे मातहत जो हैं वो इस धांधली वाले प्रोजेक्ट में काम करना नहीं चाह रहे थे। कह रहे थे कि हम इमरान खान और मुल्क के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे कहने पर, मेरे इसरार करने पर उन्होंने ना चाहते हुए भी ये काम किया। मैं अपने मातहत तमाम अफसरान, रिटर्निंग ऑफिसर से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अपने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है, मुझे नींद नहीं आती, पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। मैं अपने ओहदे से आज इस्तीफ़ा देता हूँ। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जो भी इसकी अपडेट होगी नाज़रीन वो आपके साथ फिलफोर शेयर की जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।